بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ نشست اس لیے ہے کہ FM 100 آپ کی خدمت میں خلافت راشدہ کے موضوع پر بات کرے اور خلافت راشدہ کا آغاز اور اس کی ابتدا جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے ہوئی۔ اللہ تعالی نے جن لوگوں کو خاص طور پر اس دین کے لیے چنا اور اللہ نے جن لوگوں کے ذریعے خاص طور سے اس دین کی مدد کی، ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت پہلے درجے اور پہلے نمبر کی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہستی اور سب سے بہتر شخص جس پہ سورج طلوع ہوتا تھا اور جس نے زمین پہ پاؤں رکھے وہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نسب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹی پشت میں جا کر مل جاتا ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جو مکہ مکرمہ کے شرفاء میں سے تھے اور اللہ تعالی نے انہیں فتح مکہ کے موقع پر اسلام کی توفیق دی تھی، یہ مکہ مکرمہ میں ہی رہتے تھے اور اپنے قبیلے کے بہت اہم لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے کہ ان کی 4 پشتوں کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خود صحابی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اولاد وہ صحابی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شمار کیے گئے ہیں، اگرچہ ان کا شمار صغار صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہوتا تھا، مگر اللہ نے اس خاندان میں 4 پشتوں کو صحابیت کا شرف بخشا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے، اور وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے تو آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کا خیال کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم مجھے بتا دیتے تو میں تمہارے گھر جاتا اور ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں اسلام قبول کر لیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو جواب عرض کیا وہ ان کی محبت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام اور غیرت ایمانی پر مشتمل تھا، اور نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے باپ کا یہ حق بنتا تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضری دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑھاپے کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے نہایت شفقت سے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمان کیا، اسلام کی تلقین کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی داڑھی بالکل سفید ہو گئی تھی، تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سفیدی کو تبدیل کر دو، ہاں دیکھو جو بالکل خالص سیاہ خضاب ہے اس سے بچنا۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے بڑی عمر پائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ حیات رہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد بھی کچھ عرصے تک وہ زندہ رہے، اور عام طور پہ
محدثین نے جہاں رجال کا ذکر کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے کہ 14 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں ان کا انتقال ہوا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ام الخیر سلمہ بنت صخر ان کا نام تھا، اور اللہ نے انہیں بھی اسلام کی توفیق بخشی، اور ام الخیر مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں ایک پناہ اور ڈھارس تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو لے کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کو لے کے خود حاضر ہوئے، اور ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر آپ کی والدہ نے اسلام کو قبول کیا، اور ام الخیر رضی اللہ عنہا نے بھی بہت طویل عمر پائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت تک زندہ تھیں، اور ان کی خلافت کے اپنے صاحبزادے اور اپنے بیٹے کی خلافت کے آخری دور میں ان کا انتقال ہوا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بھی بڑی ممتاز حیثیت تھی ان کی، اور ایام جاہلیت میں عربوں نے جب آپس میں مناصب کی تقسیم کی کہ کون سا منصب کس قبیلے کو دیا جائے گا، تو اہل مکہ کو بڑا علم تھا، تجربے، اور اہل مکہ خوب جانتے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ یہ ایسا ہے جو خون بہا کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور دیت اور پیسہ اور خون بہا میں، خون کی قیمت کے عوض میں، قصاص میں، قتل کے مقدمات میں یہ پیسہ آپ ہی کے ہاں جمع ہوتا تھا، اور اس معاملے میں کسی دوسرے شخص کی سیادت اور قیادت قریش تسلیم نہیں کرتے تھے۔ عربوں نے خاص طور پر اس قبیلے کا خیال رکھا، اور جتنی بھی جاہلیت کے زمانے میں قتل کی اموال اور رقوم تھیں وہ انہی کے ہاں آیا کرتی تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تجارتی اسفار بھی کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے حاضر ہوئے، اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اللہ نے نہایت صحیح فطرت ان کی رکھی تھی۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک قصیدہ کہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اول الناس، سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیے ہیں، اور اس میں ایک چیز حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ کے متعلق کہی، وہ کہتے ہیں وثانی، اور وہ شخص دوسرا تھا، التالی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد المحمود، جس کی تعریف کی گئی، اور جس کی مشکلات میں جس نے اسلام کو تھام لیا، وہ اول الناس، اور سب سے پہلے انسان تھے، منہم، ان لوگوں میں سے، صدق المرسلہ، جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق یہی پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق تھی۔ پھر اسلام لانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے کوششیں شروع کی، اور وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ کا دین اب پھیلایا جائے گا، اور انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، سب چیزیں اللہ کی راہ میں وقف کر دیں۔ آپ اندازہ کیجئے ان لوگوں کا جو اسلام کے لیے ستون ثابت ہوئے، اور اسلام کی عمارت جن بنیادوں پر قائم ہوئی، ان بنیادوں میں کون کون لوگ تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نامہ عمل میں ان لوگوں کے نامہ عمل کا بھی اجر یقیناً پہنچا ہوگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی محنت سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا اسلام یہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف، ان کو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ
رضی اللہ عنہم یہ سب کے سب ایسے تھے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کی وجہ سے مسلمان ہوئے. حضرت عثمان ابن مظعون اور امین الامہ، یعنی جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا امانت دار آدمی یہ ہے جو امانت میں خیانت نہیں کرتا، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت ابو سلمہ اور خالد ابن سعید بن العاص رضی اللہ عنہم، یہ وہ اکابر صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم جن پر اسلام کی عمارت قائم تھی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر کھڑے ہوئے اور ہر موقع پر انہوں نے رسالت کی تصدیق کی اور ہر موقع پر اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا. یہ سب کے سب لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مسلمان. اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب حبشہ ہجرت کی ہے تو اس وقت بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمات کو جب حبشہ ہجرت کا ارادہ فرمایا ہے، ہجرت تو نہیں کی تھی، آگے کو بات آتی ہے، مگر یہ کہ ان کا ارادہ ہو گیا تھا تو اس وقت بھی اہل مکہ نے ان کی خدمات کا اعتراف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 برس رہے ہیں اور ان 13 سالوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہی گھر واحد ایسا گھر تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام تشریف لے جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جہاں اپنے متعلق ایک بات بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے، ہجرت کے سفر کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ہمارے گھر 2 مرتبہ تشریف لاتے تھے اور ہجرت جس رات کو ہونی تھی جب دوپہر کو تشریف لائے تو مجھے کھٹکا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تو صبح شام ہوتا ہے، آج دوپہر کو تشریف آوری کس وجہ سے ہوئی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خصوصی تعلق تھا. پھر یہی نہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، حضرت عثمان اور حضرت زبیر اور عبد الرحمن اور سعد اور طلحہ ہی ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال تھا کہ جو آج اپنے مشرک آقاؤں کے پنجۂ ظلم و ستم میں گرفتار ہیں اور جن پر مشرکین بری طرح مظالم کا پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان کو بھی آزادی دلانی چاہیے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی نے تو خرید کے آزاد کیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس زمانے میں امیہ سزائیں دیتا تھا اور بری طرح مارتا بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ گھسیٹتا تھا انہیں زمین پہ. اور یہ وہ دور تھا جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد کہتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے، اور ان کا خون اور ان کا پسینہ اور یہ چیزیں یہ چیزیں سرد کرتی تھیں اس آگ کو اور اس گرمی اور تپش کو جس پہ وہ لٹائے جاتے تھے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کی شخصیت تھی جس شخصیت نے، جس ہستی نے انہیں آزاد کروایا. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ شام جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا تھا یا اللہ کے لیے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا بلال میں تمہیں اللہ کے لیے آزاد کیا تھا. تو انہوں نے کہا بس پھر اجازت دیجئے میں اب مدینہ منورہ سے شام جاتا ہوں. اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ شام تشریف لے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ جو صحیح بخاری میں آیا ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. اسلام نے انسانیت کو جو مساوات سکھائی اور اسلام نے انسانوں کے حقوق جو برابر متعین کیے اور اسلام نے انسانوں کو جو یہ تعلیم دی کہ آقا اور غلام اور بڑا اور چھوٹا اللہ کے حضور میں سب یکساں ہیں اور اعمال کی بنیاد پر تفریق کی جاتی ہے. نسب باعث تفریق نہیں ہے، دولت اور پیسہ باعث تفریق نہیں ہے، اور غلامی اور حریت آزادی یہ باعث تفریق نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس باب کا سنہری عنوان باندھا ہے اور انہوں نے صحیح بخاری میں جملہ آیا، انہوں نے کہا واعتق سیدنا ابی بکر، ہمارے آقا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمارے دوسرے آقا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدا اور پھر آزاد کر.
کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 برس جس اذیت میں مبتلا کرتے رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پشت پناہی تھی، بیک تھی، اہل مکہ تھے اور بہت سے اسباب اور وجوہ تھے، مگر ان غلاموں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، یہ تو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا ہے، عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا ہے، نذیرہ ایک خاتون تھی ان کو آزاد کیا ہے، نہدیہ ایک خاتون تھی اس نے اسلام قبول کر لیا، اسے آزاد فرمایا ہے، جاریہ کو آزاد فرمایا ہے، اور اسی طرح یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کا جود تھا، یہ اسی شخص کا کرم اور اسی کی سخاوت تھی کہ ان مظلومین نے اپنے ظالم اور مشرک آقاؤں سے نجات پائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جرت اور ان کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ کفار نے مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کی کوشش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تھے تو مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادتی کی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور فتح الباری میں آتا ہے صحیح بخاری کے اس باب میں کہ ما لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ من المشرکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکالیف پہنچی مشرکین سے اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی تھے جو سب سے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا خدا تمہیں غارت کرے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس ہستی کو محض اس لیے دنیا سے ختم کر دینا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے اللہ ہی اس کا رب ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں عقبہ بن معیط نے اپنی چادر آپ کے گلے میں ڈال دی اور اتفاقاً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، وگرنہ اس کا خیال یہ تھا کہ اس ہستی کو ختم کر دیا جائے، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پیچھے دھکیلا اور چادر کھولی اور فرمایا کہ کیا تم اس شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کی نشانیاں تمہارے پاس لے کے آیا؟ ان ساری چیزوں کی بنیاد پر جب یہ ایذاء اور تکالیف کا سلسلہ بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ آپ، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جہاں بھی دنیا میں امن ہے یہ اللہ کے بندے وہاں ہجرت کر جائیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، مسلمان حبشہ چلے گئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی خاندانی وجاہت اور اتنی عزت کے باوجود اہل مکہ کی تکالیف سے محفوظ نہ تھے، چنانچہ جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے جو چچا تھے نوفل، انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی طلحہ کے ساتھ باندھ دیا اور دونوں کو اس ظالم نے مارا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خاندان نے اگرچہ دیکھا یہ سب کچھ اور اپنے قبیلے کا ایک آدمی پٹتے ہوئے دیکھا، مگر اس کے باوجود وہ بولے نہیں کہ اس انسان نے دین کیوں بدل دیا ہے۔ ان اذیتوں سے مجبور ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور کہا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ حبشہ ہجرت کر جائیے، اللہ نے یہ سعادت، یہ نیکی بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مقدر میں لکھی تھی۔ وہ حبشہ کی ہجرت کے لیے چلے اور مکہ مکرمہ سے کچھ ہی دور پہنچے تھے، قارہ ایک جگہ تھی، تو ابن الدغنہ جو مکہ مکرمہ میں سردار تھا اس نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، اس نے پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں چاہتا ہوں کسی اور ملک میں چلا جاؤں جہاں آزادی سے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ابن الدغنہ اگرچہ کافروں میں سے تھا، سردار تھا ان کا بلکہ، لیکن اس نے کہا ابوبکر تم جیسا آدمی مکہ چھوڑ کر چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم تم تو غریبوں کا بڑا خیال کرتے ہو، تم تو رشتہ داریوں کو قائم رکھتے ہو، خدا کی قسم ابوبکر تم تو بڑے مہمان نواز ہو اور تم مصیبت والوں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہو، میرے ساتھ چلو اور اپنے وطن میں اور اللہ کی عبادت کا اعلان کرو۔ ابن الدغنہ واپس لے کے آئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، اور قریش میں انہوں نے اعلان کیا کہ آج سے اگر کوئی ابوبکر رضی اللہ عنہ کو چھیڑے گا تو وہ مجھے چھیڑے گا، اگر کوئی اسے تنگ کرے گا تو مجھے تنگ کرے گا۔ قریش نے کہا کہ
کہ ابن الدغنا ہم تمہاری بات مانتے ہیں اور تمہاری امان کو تسلیم کرتے ہیں، مگر ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے، یہ جو اس نے ایک بیٹھک بنا لی ہے گھر سے باہر اور قرآن پڑھتا ہے تو یہ قرآن پڑھتے ہوئے روتا ہے، اور اس کے قرآن پڑھنے سے ہماری خواتین اور ہمارے لڑکے متاثر ہوتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ یہ دین اس طرح پھیل نہ جائے، ہمارے بچے بے دین نہ ہو جائیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ انہوں نے کر دیا کہ اپنے گھر میں قرآن پڑھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی اور تلاوت فرماتے تھے۔ کفار مکہ کو قرآن سے جو چڑ تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے آخر آہستہ آہستہ اس پر بھی اعتراض کرنا شروع کیا، اور ایک دن انہوں نے ابن الدغنا سے کہا کہ جاؤ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے یہ کہو کہ وہ آہستہ آواز میں پڑھیں، اگرچہ ابوبکر رضی اللہ عنہ آہستہ ہی آواز میں پڑھنے والے لوگوں میں سے تھے، مگر اس کے باوجود کفار مکہ کسی بھی طرح ان کا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو ابن دغنا نے آ کے کہا کہ ابوبکر میں نے تمہیں پناہ دی تھی اس شرط پہ کہ تم قرآن ایسے نہیں پڑھو گے کہ مشرکین کے کانوں میں پڑے، اہل مکہ کے کانوں میں پڑے، اور اگر یہ تم اس شرط پر کو قائم نہیں کرو گے تو پھر میری مجبوری ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں اللہ پر بھروسہ اور استغنا اور بے نیازی تھی، انہوں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں رہی ابن دغنا کہ تم مجھے پناہ دو اور میں تمہاری پناہ میں رہوں، میرے لیے اللہ کافی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی۔ صحیح بخاری میں اس پناہ کا ذکر ہے، حتیٰ کہ یہ دور بھی گزر گیا اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کا حکم دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یکے بعد دیگرے ہجرت کر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت ہو میں بھی ہجرت کر جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنائے میں اشارے میں کس محبت کا اظہار فرمایا ہے اور کیسی شفقت کی بات ارشاد فرمائی اپنے اس یار غار سے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ٹھہرو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسی اچھے دوست کا بندوبست کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تنہا ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دی، اسی لیے اس موقع پر دو آدمیوں کا شرف اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر انہیں لٹا کر تشریف لے گئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کہ انہیں اپنے ساتھ رکھا اور سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کرتے رہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ فرماتے ہیں تو کیا آپ بھی ہجرت کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا خیال ہے مجھے ہجرت کرنی پڑے گی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ مجھے اپنے ہمراہ رکھا جائے، اور پھر اس کے بعد وہ 4 مہینے تک منتظر رہے، اور پھر وہ موقع آیا جس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح شام تشریف لاتے تھے، اور ایک دن آپ نے اپنے چہرہ مبارک کو لپیٹا ہوا تھا، غالباً گرمی کی وجہ سے ایسے ہوگا یا دوپہر کی وجہ سے ایسے ہوگا، اور آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے، اور خلاف معمول نا وقت آنے پہ مجھے ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیوں تشریف لائے ہیں، اور آپ اندر آئے اور آپ نے فرمایا تمہارے گھر والوں کے علاوہ کوئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کوئی نہیں، تو آپ نے فرمایا لو بھئی ہجرت کی اجازت ہو گئی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس ہجرت کے مبارک سفر کے لیے جو اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھیں وہ انہیں تیار کیا، اور ام المومنین حضرت عائشہ اور ان کی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے سب چیزیں تیار کیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لائے، اور ایک نبی اللہ کا اور ایک یہ صدیق رضی اللہ عنہما دونوں نے ہجرت کی، اور یہاں تک کہ غار ثور میں پہنچے، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بٹھلایا، غار کو صاف کیا، اور پھر اندر تشریف لے گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سانپ نے بھی کاٹا اور وہ زہر کا اثر بھی ہوا، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جنبش نہیں کی کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ان کے جسم کے اضطراب سے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے۔ زرقانی نے
اپنی شرح جو مواہب کی لکھی ہے انہوں نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آنسو گرے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ کچھ ہو گیا ہے، اور آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے شفا دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے خرچ کیا، اسلام کے لیے خرچ کیا، اپنی جان کی قربانی جو دے سکتے تھے وہ بھی دی، اور اسی لیے کفار مکہ خاندان کی قربانی بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس معنی میں دی کہ کفار مکہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا انہوں نے بستر مبارک پہ سوتے ہوئے تو انہوں نے کہا اگر یہاں نہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر ہوں گے۔ وہ بھاگے ہوئے آئے اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا دروازے کی دستک پہ تشریف لے گئیں تو ابو جہل نے پوچھا کہ تمہارے والد؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں ہے گھر پہ۔ تو ابو جہل نے غضب، اسے شدید غصہ تھا اور اس نے تھپڑ مارا حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں ہی تسلی دی تھی جس پہ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ تنصروہ۔ اللہ نے اب بھی اس کے الفاظ قرآن پاک میں اللہ ہی کا یہ کلام موجود ہے، اللہ نے فرمایا تھا اس موقع پہ، یعنی یہ وحی نازل کی تھی، اور فرمایا کہ اللہ تنصروہ، اگر تم لوگ آج اپنے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں، فقد نصرہ اللہ، اللہ تو اپنے اس پیغمبر، اس رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب یہ ہجرت کے سفر میں تھے، اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے یہ کہہ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واحد ہستی ہیں جن کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں صحابی کہا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے صحابی سے یہ کہہ رہے تھے، اور اسی سے حنفی فقہا نے استدلال کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کفر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور اگر کوئی قرآن کے ایک حرف کا بھی، ایک لفظ کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یقول لصاحبہ، اللہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست سے یہ کہہ رہے تھے کہ ڈرو نہیں، غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ غار میں دوسرے، اسی لیے علامہ اقبال نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مناقب جہاں بیان کیے ہیں، ان کا فارسی کی جو مجموعہ کلام ہے، کلیات ہیں، ایک جگہ سورہ اخلاص کی تفسیر انہوں نے بیان کی ہے، اور اس میں اقبال کہتے ہیں من شب صدیق را دیدم بخواب، ایک رات میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا، کل زخاک راہ او چیدم بخواب، اور پھول ان کی راستے کی مٹی میں پڑے ہوئے میں چن رہا تھا، آمن الناس برمولائے، وہ آدمی میرے آقا، میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امن الناس، سب سے زیادہ احسان کرنے والا۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن الناس علیہ، مجھ پر سب سے زیادہ احسان کسی کے ہیں جس کی صحبت، جس کے ساتھ رہنے سے اور جس کے مال سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے، یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ بال کہتے ہیں امن الناس پر مولائے، وہ میرے مولا اور میرے آقا پہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا، کلیم اول سینائے ماں، اور طور سینا یعنی جو پہاڑ ہے، اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دے کے کہتے ہیں کہ وہاں سب سے پہلا کلام کرنے والا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، ہمت او کشت ملت را چو ابر، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہمت، اس شخص کی کوشش اسلام کے لیے، وہ ایسے ہوئی جیسے زمین کے لیے بارش زرخیزی کا باعث بن جاتی ہے۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہمت تھی جس نے اسلام کو اور اس امت کی خاک کو اس پانی نے تابندگی دی، اس پانی نے حیات دی۔ ہمت او کشت ملت را چو ابر ثانیے اسلام و غارو بدر و قبر۔ اور وہ ہستی جو اسلام میں بھی دوسری تھی، قبول کرنے میں غار میں بھی دوسری تھی، بدر میں بھی دوسری تھی، اور اب تک قبر میں دوسری۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، چاروں مواقع پہ، اسلام میں بھی، غار ثور میں بھی، بدر میں بھی اور قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری ہستی یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تو تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بہت سے دوست انہیں راستے میں ملے، ہجرت کا سفر جاری تھا، یہاں تک کہ یہ حضرات مدینہ منورہ جب پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی داڑھی کے بال زیادہ سفید ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ادب یہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کوئی سیکھتا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف لوگ بڑھے، لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، گرمی بھی شدید تھی، اور انہوں نے کیا کیا، اپنی چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک طرح سے رکھ دی، سایہ کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی کی وجہ سے تکلیف بھی نہ ہو اور لوگ سمجھ جائیں کہ میں تو اس ہستی کا خادم ہوں اور مخدوم تو یہ ہیں۔ پھر لوگوں کو اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہیں، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اس وقت پہچانا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی تھے جو آئے ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں عرض کیا کہ اتنی شدید بخار ہو گیا ہے کہ زندگی سے مایوسی ہو گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور انہی کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حال دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جو بعد میں مدینہ منورہ تشریف لائی ہیں، ہجرت ان کی ہوئی ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کا گھرانہ تھا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور مدینہ منورہ میں آپ کی دعاؤں میں آیا ہے، آپ نے کہا اللہ اس شہر کو مکہ کی طرح اور اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے محبت کا باعث کر دے، اور پروردگار اس کو بیماریوں سے پاک کر دے، اور اللہ اس کے پیمانوں میں برکت دے، اور اس میں جو یہ وبا کا بخار آ گیا ہے اس کو مدینہ منورہ سے نکال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اندازہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو آ رہے ہیں ان کی مواخات کرائی جائے، انہیں بھائی بنایا جائے۔ اسد الغابہ میں آیا ہے جہاں حضرت خارجہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، وہاں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی بھائی کو منتخب فرمایا، اور غالباً وہ حارثہ ابن زہیر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کی مواخات کرائی تھی۔ اب یہ بات آئی کہ مسجد بنائی جائے، اور اللہ تعالی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہی یہ توفیق دی کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے یہ زمین خریدی۔ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کا مال لینا پسند نہیں فرمایا، اور یہ زمین خرید کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی نے تو دی تھی۔ یہ مسجد نبوی جس کے چپے چپے پہ آج بھی مسلمان جا کے نماز کرتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں اولیاء اللہ کی جبینیں جہاں پر جا کر سجدہ ریز اللہ کے حضور میں ہوئی ہیں، اور لاکھوں گناہ گار جہاں جا کر اپنی بخشش کی امید رکھتے ہیں، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کا فیض ہے۔ یہ اسی ہستی نے زمین خریدی تھی، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تدفین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جہاں دفن ہیں، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کا تو احسان ہے مسلمانوں، انہوں نے اس جگہ کی قیمت دی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے ہیں، بدر میں ساتھ رہے ہیں، اور بدر میں جس خیمے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس خیمے کی نگہبانی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی نے تو کی ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں لوگوں سے پوچھا کہ من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے لوگوں؟ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں سب سے زیادہ بہادر نہیں، سب سے زیادہ بہادر تو
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے کہ پتا پانی ہو رہا تھا بدر کی رات میں، اس قدر شدید ایک خوف اور امید، یہ ساری کیفیتیں چل رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں تھے اور آپ کے خیمے پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے کافروں کے مقابلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے غزوہ بدر میں جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جہاد میں بہت آگے چلے گئے ہیں اور کافروں کے درمیان گھر گئے ہیں، تو ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ متنی یا ابا بکر، ابو بکر اپنی ذات سے ابھی مجھے فائدہ اٹھانے دو، خطرات میں اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ حد درجہ تعلق تھا۔ غزوہ احد میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ شریک رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت زخمی ہونے کے بعد اٹھا کر لائے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ احد میں شرکت کے بعد خندق میں بھی رہے ہیں، اور پھر وہ حدیبیہ میں بھی رہے ہیں۔ حدیبیہ میں جو بیعت ہوئی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس میں بھی یقیناً شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہی سے تو جا کر اس موقع پہ کہا تھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارے مخالفین مشرکین جو ہیں وہ باطل پر نہیں ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عمر یقیناً ہم حق پر ہیں اور یقیناً ہمارے مخالفین مشرکین باطل پر ہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ فنائیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اسی وجہ سے قریش مکہ جب آئے ہیں تو انہوں نے عروہ ابن مسعود کو سفیر بنا کے بھیجا تھا، اور گفتگو کے دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی محبت اور ایمان اس وقت بھی سامنے آیا ہے جب عروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے کرتے یہ کہا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے ارد گرد جن لوگوں کو دیکھ رہا ہوں نا، ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ جب تم پہ مشکل وقت آئے گا یہ تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اتنے حلیم الطبع حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اتنا کچھ برداشت کرنے والے، یہ اس نازک محبت اور اس کے احساس پر چوٹ تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تلوار کا دستہ عروہ کے ہاتھ پر مارا اور انہوں نے کہا پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ ایسی بات کہتے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کتنے ہی جملے ان کی زندگی میں ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا چیز تھی، صدیقیت کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ پہ مارا اور فرمایا ہم بھاگ جائیں گے۔ عروہ بڑے حیران ہوئے اور اس نے پوچھا کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا یہ ابوبکر ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اتنے احسانات ان کافروں پر بھی تھے کہ عروہ نے کہا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ابوبکر کے احسانات مجھ پہ نہ ہوتے تو میں اسے بتا دیتا کہ سفیر کو مارنے کا کیا صلہ ہوا کرتا ہے، اور سفیر کو مارنا کیا تکلیف اور کیا مصائب لاتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حسب دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، خیبر میں شریک تھے، فتح مکہ میں شریک تھے، فتح مکہ کے موقع پہ ہی اپنے والد کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، حنین میں شریک تھے، اور حد ہو گئی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں پہلی مرتبہ حج کی عمارت کے لیے جو انتخاب فرمایا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کا انتخاب تھا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج نہیں بنایا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بعد میں بنا دیا گیا تھا، وہ شدید غلطی کرتے ہیں۔ تاریخ اور حدیث دونوں سے یہ ثابت ہے کہ امیر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اور 9 ہجری میں عمارت حج انہی کے پاس تھی، اور ہدایت کی تھی کہ مینا کے عظیم الشان اجتماع میں جا کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اعلان کریں کہ آئندہ سال کوئی مشرک اس سال کے بعد حج نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ برات دے کے بھیجا تھا
اور وہاں جا کر انہوں نے یہ پڑھی تھی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم ذات تھے، چچا ذات تھے، اور اتنے بڑے اعلانات جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیے ہیں، ضروری تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے ہی کوئی کرتا، تو اس مصلحت سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ مگر یہ جو چیز ہے عمارت حج کی، حج کا امیر ہونے کی، یہ یقیناً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں امیر حج تجویز فرمایا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پہ بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کی ہمتیں جواب دے گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان کی ہمت ہل کے رہ گئی، اور یہ واحد ہستی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، اور یہی تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ان ساری محبتوں اور ان کی ساری زندگی کی کاوشوں کو جو آپ کے پیش نظر تھیں، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا اس مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جگہ پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء مبارک کیا ہے، یہاں تک کہ آپ اندازہ کیجئے امہات المومنین ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نرم دل کے آدمی ہیں، آپ کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اور آپ جب نہیں ہوں گے تو ان پہ کیا گزرے گی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ڈانٹ پلائی، اور آپ نے فرمایا کہ ابوبکر کو ابوبکر کو حکم دو، اسے کہو جا کے کہ نماز پڑھائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آپ ملے ہیں رکوع میں آ کے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پھر پیچھے ہٹے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ تشریف لے گئے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خطبات کے دوران ارشاد فرمایا تھا کہ امن الناس، سب سے زیادہ احسان مجھ پہ اس ہستی یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مصلی پر کھڑا کرنا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت انہی کے پاس آئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جتنے فنا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ ان کی اتباع سنت اور اس فنائیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جب خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے آخری ایام میں بیمار ہوئے ہیں تو آپ نے کہا مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے عمر کو کہو میری جگہ پر وہ نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کرنا در حقیقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اسی سنت پر عمل کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی جگہ پر انہی کو کھڑا فرمایا تھا، انہی کو نماز کی امامت کا حکم دیا تھا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی حدیث میں آیا ہے ایک جگہ صحیح بخاری میں کہ جب اطلاع ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی کے لیے مجھ سے کہا ہے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم پڑھاؤ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ابوبکر آپ زیادہ مستحق۔ واحد آدمی جس کے ساتھ یہ لفظ سجتے ہیں اور جو تاج اس کے سر پہ جچتا ہے وہ یہی ابوبکر ہیں جن کو خلیفہ رسول اللہ کہا جا سکتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی خلیفہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر ثقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے چوک در چوک بیعت کی ہے، اور سب آگے بڑھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دونوں کو تجویز کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ بیعت ان سے کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سب سے زیادہ عزیز تھے، اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ نے شرف آپ کو بخشا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے، ہم آپ ہی سے بیعت کریں۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بھی انہی کی بیعت کی، اور اس بیعت میں اتنی جلدی تھی کہ تاریخ طبری میں آتا ہے، سکہ روات سے یہ نقل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے اور ایک شخص ان کے پاس آیا
اور اس نے کہا حضرت بکر رضی اللہ عنہ بیعت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ایک لمبی سی قمیص پہنی ہوئی تھی اس قمیص میں تشریف لے آئے اور جلدی آئے اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے اور کسی سے کہا کہ میرے لیے دوسری چادر بھی لے آؤ، اور پھر انہوں نے بیعت فرمائی اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی اتنی جلدی؟ عمرو بن حریث سے سعید بن زید نے پوچھا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت موجود تھے؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں موجود تھا۔ یہ سعید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ وہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہن ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بہن ہوئی، تو اس لیے معمولی ہستی نہیں ہے۔ عمرو بن حریث نے ان سے پوچھا کہ آپ وفات کے وقت موجود تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کب بیعت ہوئی؟ انہوں نے کہا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اسی دن بیعت ہوئی۔ اور پھر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا صحابہ رضی اللہ عنہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ دن کا کوئی بھی حصہ کسی کی عمارت کے بغیر گزاریں، جماعت کے بغیر گزاریں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کوئی دن کی زندگی میں ایسا گزرے کہ ان پہ کہ سر پہ کوئی موجود نہ ہو۔ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ان کے خلیفہ کسی کو تو ہونا چاہیے سر پہ۔ یہ مسلمانوں کا اجتماعی نظام تھا اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کیا تھا چند دن پہلے سورہ بقرہ میں خلافت کی تفسیر میں جو آپ نے بات سنی تھی کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تجہیز و تکفین سے بھی پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خلافت کا مسئلہ حل کیا ہے، تو اس جملے کی بنیاد یہ وہ روایت ہے جو طبری میں آئی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا صحابہ رضی اللہ عنہم کوئی وقت ایسا نہیں گزارنا چاہتے تھے جب ان کے سر پہ کوئی نہ ہو۔ مفہوم اس کا یہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی مخالفت ہوئی؟ انہوں نے کہا کسی نے مخالفت نہیں۔ البتہ انصار میں ایک شخص ایسا تھا جو مرتد ہو جاتا اگر اللہ اس کو نہ بچاتے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مہاجرین میں کوئی رہ گیا ہو؟ تو انہوں نے کہا مہاجرین تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے بلائے بغیر بھی ان کی بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی خلافت پر جب بیعت ہوئی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی جبر سے بیعت کی تھی۔ امیر المومنین کی شان میں یہ بڑی گستاخی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسا شجاع، ان جیسا بطل جلیل، ان جیسا بہادر، ان جیسا بڑے علم اور فضل والا آدمی کسی سے دب جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات نہج البلاغہ میں آئی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ زبیر کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے صرف بیعت ان کے ہاتھ نہیں تو کی ہے، دل سے تو بیعت نہیں کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زبیر نے اقرار تو کیا ہے میری بات کا، میری بیعت کا، اور اگر اس کے دل میں کوئی ایسی چیز تھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے تھی، اور اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دل کی بات نہیں ہے، تو زبیر کی بیعت اپنے حال پر قائم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہ تھا کہ ان کی بیعت اپنے حال پر قائم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے شخص نہیں تھے کہ کسی کی جبر اور اکراہ اور ان چیزوں سے بیعت کرتے۔ ان کی بیعت تو ایسی چیز تھی جو عام طور پر کی گئی اور واضح طور پر کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی سے دب کے بیعت نہیں کی، اسی وجہ سے ان کے خطبات میں یہ آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہج البلاغہ میں یہ کہا ہے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں ہی تھا جس نے سب سے پہلے تصدیق کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دوں؟ علیہ باللہ۔ میں نے اپنے معاملے میں غور اور فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہونا یہ زیادہ صحیح ہے، اور ان کی بیعت میں داخل ہونا یہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ میں اپنے لیے بیعت۔ اور اسی لیے نہج البلاغہ کے شارح علامہ میثم بہرانی انہوں نے صاف لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے عہد لینا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ جو ہے اس بات کی دلیل ہے
کہ جب لوگ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیں تو میں بھی ان کی بیعت کروں. اسی لیے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، سب نے ہی بیعت کی. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب نے نمازیں پڑھی. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ کبھی بھی حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ الگ نہیں ہوئے، ان کے ہی پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں، مسجد نبوی میں حاضر ہوتے رہے ہیں. اور اس محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق بڑے اونچے اور عمدہ الفاظ ارشاد فرمائے. انہوں نے کہا کہ افضلہم فی الاسلام، اور ابو بکر اور عمر تو اسلام میں بہت بڑے لوگ تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اسلام میں ان دونوں کا بڑا مقام ہے، اور ان کی وفات اسلام کے لیے بڑا شدید زخم ہو گیا تھا، اور اللہ ان دونوں پر رحم کرے اور ان دونوں کو ان کے بہترین اعمال کا صلہ عطا فرمائے. یرحمہم اللہ وجزاہما بأحسن ما عملا، اللہ تعالیٰ انہیں اچھی سے اچھی جزا دے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی تو محبت تھی. اور علی رضی اللہ عنہ تو بہت بڑے آدمی تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے جو محبت تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، اس کے واقعات آئے ہیں تاریخ کی کتابوں میں. ان میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ بچے تھے. اتنا بچپنا تھا کہ ان کے منہ سے لعاب بچوں کے منہ سے گرتا ہے نا، یہ بھی تھا. اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے اور انہیں اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا. اور مغنی میں آیا ہے کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور بار بار یہ کہتے تھے کہ میرا باپ حسن پہ قربان جائے. حسن علی کا بیٹا نہیں، حسن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے، یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سنتے رہے بہت دیر اور ہنستے رہے. اور لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا لعاب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ گرتا رہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی وجہ سے تو تھا. اس لیے دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی یہ نقل کیا ہے محدثین نے اور مختلف لوگوں نے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ اتنا گناہوں کو اللہ سے معاف کرا دیتا ہے کہ پانی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا. اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا میں سمجھتا ہوں غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا اللہ کی راہ میں جہاد سے افضل ہے. یہ سارے فکرے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ان کی فقہ میں دیکھے جا سکتے ہیں. انہیں اتنا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ سب کچھ اصل میں درمیان میں بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار چکے تھے اور انہیں اس ہستی میں فنائیت نصیب ہو گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کتنا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہیں سے تعلیم پائی تھی جو کچھ بھی پائی تھی، اور وہیں سے فیض حاصل کیا تھا جو کچھ بھی کیا تھا. اسی لیے اپنی خلافت کے دور میں انہوں نے جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ان چیزوں کو انہوں نے نافذ کیا. وفات کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے جانا تھا، اور اسامہ غالباً وہ آخری آدمی ہیں، آخری نوجوان تھے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. یہ سارا گھرانہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اس کی عجیب شان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تھے اپنی وفات کے مرض میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کے بستر پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور آخر پہ انتقال سے کچھ دیر پہلے حضرت بکر رضی اللہ عنہ ہی کے بیٹے تھے عبد الرحمن بن ابو بکر جو داخل ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ مسواک چبا کر اپنے دانتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم کر کے پیش کی تاکہ وہ دندان مبارک کو صاف فرما لیں۔ یہ بھی حضرت بکر رضی اللہ عنہ ہی کا تو گھرانہ تھا، اور اسامہ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا ذوف ہو گیا تھا کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اسامہ پر رکھ دیے اور زبان مبارک ہلائی، تو اسامہ کہتے تھے میں سمجھ گیا کہ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر لوگوں نے کہا روک دیا جائے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس لشکر کو کیسے روک سکتا ہوں جس کے جانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ پھر زکوٰۃ کے منکرین کا معاملہ آیا، حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی رو رعایت ان سے نہیں کی، اور انہوں نے کہا واللہ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم جو شخص بھی زکوٰۃ اور صلاۃ دونوں میں فرق کرے گا میں ضرور اس سے جہاد کروں گا۔ اور پھر ختم نبوت کا مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی جہاد کیا، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے کارناموں میں سے ہے کہ انہوں نے اسلام کو جما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مورخین اور لوگ تعریف کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت یقیناً بلا شک و شبہ بہت بڑی چیز تھی۔ کل کی نشست میں اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، مگر دیکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا سارا استحکام در حقیقت حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے ان اقدامات کا خود نتیجہ نکلتا تھا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ ہی نے فتنوں کو دبایا، انہوں نے ہی ختم نبوت کا تحفظ فرمایا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے منکرین زکوٰۃ کے خلاف، اور انہوں نے اس داخلی جتنے مسائل تھے ان کو حل کیا ہے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں سے ہے کہ انہوں نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رکھا، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا وفات کا مرحلہ جب پیش آیا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ میں مسلمانوں کے مال میں سے کچھ لینے کو تیار نہیں ہوں، مگر عمر مجھ پہ غالب آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ اتنا تو لیں جتنا روزانہ کا کھانا ہے، اور سردی اور گرمی کے 2 جوڑے کپڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ سواری کے لیے جانور، یہ آپ رکھ لیں۔ اور پھر انہوں نے کہا میری بیٹی عائشہ میں نے ساری زندگی میں یہ ساری دور خلافت کا حساب کیا ہے، اور 8000 درہم میں نے مسلمانوں کے خرچ کر دیے، میری زمین کا فلاں ٹکڑا جو ہے اسے بیچ کے ان کے پیسے واپس کر دیں۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زہد تھا، اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تعلق مع اللہ تھا کہ اللہ تعالی کے ہاں حضوری اور پیشی سے پہلے ایک ایک پائی مسلمانوں کی انہوں نے واپس کی، انہوں نے کوئی چیز اپنے لیے نہیں رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسی لیے جب بتایا گیا کہ یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ سب چیزیں واپس بھجوا دی ہیں تو رو پڑے اور کہنے لگے اس جیسا بے رغبت آدمی دنیا میں اب کہاں ملے گا، اور اتنی بے رغبتی میں عمر کیسے گزارا کرے گا۔ مطلب یہ کہ خلافت کا اس طرح کا رہنا مشکل ہو گیا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے وفات سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی نے شعر پڑھا، اور ان کا وہ ابیض اور وہ گورا سا چہرہ جس چہرے کو دیکھ کے بادلوں میں پانی آتا ہے، سمال الیتامہ یتیموں کو پناہ دینے والا، عصمت الارامل اور بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا۔ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ اس وقت بھی غافل نہیں ہوئے، فوراً بولے اور کہنے لگے نہیں عائشہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسی طرح محبت میں فنا تھے کہ وفات سے پہلے بھی اپنی بیٹی کو کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ آخر تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں قائم رہی۔ یہ خلافت راشدہ کا آغاز تھا
جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوا. اس سلسلے کی باقی چیزیں انشاءاللہ کل اور آئندہ کی نشستوں میں بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.